جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں سے کرم سے ہم آپ کے سامنے سب جگہ سب خیریت. یقیناً آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے, صحت مند ہوں گے ماشاءاللہ. کئی لوگ جو نہیں سمجھتے اس سلام کو, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو سلام کرتے ہیں تو اس کے ذرا ہمیں سمجھائیں بھی. تو اصل میں ہمارے سلام میں بھی ایک دعا ہے. یہ ایک تحفہ سمجھ لیں آپ, اس کو ایک انعام سمجھ لیں کہ ہم جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اصل میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. تو ہمارے سائیں بڑے اس پہ جو ہے نا وہ فرماتے کہ سلام جو ہے نا وہ ایک دعا ہے, اس کو پھینکو مت. اکثر ہوتا ہے نا جاتے ہوئے السلام علیکم, بندہ ادھر دیکھ رہا ہے پیچھے سے گزر گیا السلام علیکم, بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں گیا, اس کے جواب کی انتظار بھی نہیں کرتے بازوں کا. سامنے آؤ السلام علیکم, مطلب یہ آپ دعا دے رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بڑا اجر ملتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر سلامتی ہو, آپ سیف ہوں. ورحمۃ اللہ, آپ پر رحمتیں ہوں, مرسی ہو رب کی, آپ پہ برکتیں ہوں. وبرکاتہ, بلیسنگز, انعام, اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ پہنچے آپ کو. جو بھی چیز ہے کم ہے زیادہ, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو آپ کو نا. تو یہ دعا ہے. اور جو تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ صرف سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. یہ سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کے لیے ہماری دعا. اور اس کا بھی رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو دعا دیتا ہے وہ اصل میں وہ خود دعا لے رہا ہوتا ہے. بہرحال جی, بس میں آپ کو عرض کی تھی کہ ایک ایسی جگہ گئے تھے ہم جو ہم سے کہا گیا تھا اسکول ہے, لائبریری ہے, ایک ہال ہے. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ڈسکور کیا کہ نہیں, نہ یہ اسکول ہے, نہ لائبریری ہے, نہ ہی ہال ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں. اچھا. جہاں پر باڈی لے کے آئی جاتی ہے, جہاں پر میت لے کے آئی جاتی ہے, اس کا غسل ہوتا ہے, اور اسے پھر یہاں سے اس میت ڈولی میں یہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جنازگاہ ہے؟ جنازگاہ کہہ سکتے ہیں, جنازگاہ. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے کیوں نہیں. وہ بس ایک بات جانتے ہیں, پتہ ہے کیا, وہ یہ جو بھی آتا ہے بھاگ جاتا ہے, بھاگتے ہیں یہاں سے. جی دیکھا آپ نے بھاگتے ہوئے؟ ہاں بھاگ دیکھا. کیا دیکھا آپ نے؟ پتہ نہیں, آواز بڑی ہوتی ہے پھر بھاگ جاتے ہیں سارے, ٹکتے نہیں ہیں. یہ یہاں کے اگر بھاگ جاتے ہیں تو پھر یہ کس کے جنازے ہو رہے ہیں, کس کے جنازے ہو رہے ہیں, پھر کیسے نہلاتے ہیں؟ وہاں شراز بھائی دیگیں بن رہی ہیں. اچھا. اور مجھے کہہ رہے ہیں 20-25 سال سے کوئی آیا نہیں ہے. تو یہ مقامی ہی ہے نا یہ؟ جی وہیں کیا ہے, کہتے ہیں یہاں جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو وہ کس کے لیے پھر سارا ساز و سامان ہے, دکھاؤں آپ کو؟ دکھائیں. یہ جی وہ جگہ ہے. ابھی ہم انویسٹیگیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. میں اترا ہوں گاڑی سے, مجھے اترتے ہی نا سامنے کچھ نظر آیا, جیسے اندر کوئی چیز کالی سی گھوم رہی ہے. میں شراز میں ہیڈ لائٹس آن کرتا ہوں, دیکھیں. اللہ, اندر کوئی ہے. اندھیرا کیسے نظر آ گیا آپ کو؟ بھائی کوئی ہے, اڑتا ہوا کوئی گیا ہے. اڑتا؟ ہاں کالا. یہ آ رہی ریکارڈنگ میں؟ آ رہی نہیں, میں بہت دور ہوں. یہ نہیں آ رہی ریکارڈنگ میں؟ یہ تو جگہ تو آ رہی ہے میرے پاس. اب یہ دیکھنے میں وہی لگ رہا ہے نا, اسکول. ہاں بیسیکلی یلو کلر کا اسکول کی عمارت, مطلب سرکاری عمارت لگ رہی ہے, سرکاری عمارت کوئی لگ رہی ہے, اسکول ہو کچھ ہو, ڈسپینسری اسکول ٹائپ کی نا. ابھی آگے مجھے کچھ یاد آیا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں اندر جا رہا ہوں جی اس کے, اسکول سمجھ کے میں اس کو لائبریری یا ہال سمجھ کے اندر جا رہا ہوں. یہ دیکھیے جی, پہلے تو ایک نشان, اس کا منہ بھی بنا ہوا, چہرہ بنا ہوا اس میں. رکتا ہے دکھاؤں آپ کو؟ دکھائیں, پراپر دکھائیں. یہ ہاں, یہ اس میں ہینڈ میں نا یہ پورا فیس بنا ہوا ہے. یہ 4 انگلیاں دیکھ رہے ہیں اب اوپر, ایک وہ نہیں ہوتا خطرے کا نشان, سٹاپ ہوتا نا, ایک سٹاپ والا نشان, لال رنگ
اٹ سیلف خطرے کا نشان ہوں، اور ایک سٹاپ کا سائن لگ رہا تھا مجھے باہر، یہ ہاں یہ اندر سے فیل آ رہی تھی. میں جب اندر جاتا ہوں تو اندر جاتے ہی میں باہر آ جاتا ہوں، اچھا کیوں میں وہ دیکھتا ہوں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ دیکھیے گا، یہ میں اندر جا رہا ہوں، چھتوں کا حال دیکھ لیں آپ. چھت تو جھڑ لیں گے. کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ چیک کریں، ووڈن ہے، عجیب سی چیزیں ووڈن ہے، اوکے. ہاں یہ تو پورا وہ ہے، یہ لکڑی کی ہے، اور شراز بھائی یہ کم از کم 8 فٹ کی تھی. اچھا یہ بہت لمبی تھی، کافی بڑی ہے یہ. آج کل ابھی ہم کندھا دیتے ہیں نا کسی کو، مجھے یاد ہے میں نے ابھی حالیہ دنوں میں جتنے بھی کندھے دیے ہیں سارے سٹیل کے تھے، ایلومینیم کی راڈز تھیں. مجھے یاد ہے میں نے جتنے بھی کندھے دیے ہیں وہ نکل گئیں، باہر آ گئیں، آپ نے دے دیے. ہاں یہی چل رہا ہے، یہی ہے کافی عرصے سے، کافی عرصے سے، تقریباً 15-20 سال سے. جی جی 15-20 سال سے یہی وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا. یہ تو کافی پرانا لگ رہا ہے، لکڑی کی، اور لکڑی بھی یہ دیکھیں نا، ابھی تو ہو ہی نہیں رہا. بانسوں کے ساتھ، کوئی رسیوں کے ساتھ، کچھ اندر بھی مطلب. اور شراز بھی 8 فٹ، اور 8 فٹ لمبا. تو یہ تھی تو قدیم، آج کل نہیں ہوتی ہے. جنہوں نے کندھے دیے ہیں، جن کا حالیہ میں کچھ وہ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں اور رسی دیکھیں آپ کو بالکل چمک یوز میں رہتی ہے. رسی بنا کالی ہو چکی ہوتی ہے میل سے، کچیل سے، اور وقت گزر چکا ہے کیونکہ جتنے پرانے زمانے کی اگر یہ یوز میں نہیں ہے. مجھے جو شک ہو رہا تھا نا، آہستہ آہستہ آپ میرا شک پکا کر رہے ہو، کیونکہ آگے میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں. میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو بھی آنکھوں میں دیکھا محسوس ہو رہا ہے اور دماغ میں چل رہا ہے، میں فوراً نہیں بول دیتا ہوں. دیگیں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کل دیگیں بنی ہیں. وہ کوئلوں کی راکھ ہوتی ہے نا، وہ تھی جناب جگہ جگہ پہ، جیسے کل کسی نے دیگیں بنائی ہیں یہاں پر. لیکن جب کوئی آ نہیں رہا، یہاں جو آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ایک عرصے سے کوئی آیا نہیں. یہ مٹی، ابھی میں آپ کو چمگادڑوں کا حال دکھاتا ہوں. پوری جگہ پہ چمگادڑیں شراز بھائی وہی ہوتی ہیں جہاں کوئی عرصے سے آتا نہیں، یہ ادھر ہی ہوتی ہیں. اور اس پیمانے پہ سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپ کی عجیب سی چیزیں بنی ہوئی ادھر ہیں، وہ سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، بہت عجیب و غریب چیزیں ملی مجھے. گدو بندر کا پاگل خانہ یاد آ گیا شراز بھائی. یہ دیکھیں عجیب سے یہ تیر نکل رہے ہیں ایک گھوڑے نما چیز میں سے. یہ تیر نکل رہی ہے، اس کی دم نما نکل رہی ہے. یقین کریں جو سیٹنزم کے اندر، شیطانیت میں یا کوئی بڑے عمل کے اندر جس طرح کی تصویریں ہمیں ملی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہمیں ایک سائن ملا تھا بندر روڈ، سوری حیدرآباد گدو بندر پہ پاگل خانے کے اندر تکونا ٹائپ کا کچھ عجیب سا سیٹینک سائن تھا. وہ ہم نے دکھایا بھی تھا، ہو سکے تو دکھا دیجیے گا شراز بھائی. وہ نا چلے میں دیکھتا ہوں، وہ دکھائیے گا کہ وہ جو ہم نے ریسرچ کی تھی. تو جی اینشینٹ کتابوں میں، جو قدیمی کتابیں، کالے علم کی جو کتابیں تھیں نا، وہ اس میں وہ نشان تھا. اس کا نام بھی بڑا ہم نے فائنڈ کر لیا تھا. اور وہ کون بنا رہے تھے؟ آج کل کے پڑھے لکھے نہیں تھے وہ کرونک پیشنٹ ہو گئے تھے کسی جادو کرنے کے چکر میں. اور وہ ہزاروں سال پرانی کتاب کا وہ سائن بنا رہے تھے پاگل خانے کے اندر. بڑی تعجب کی بات ہے، حالانکہ نہ ان کو علم میں نہ معلومات ہے، نہ ان کے مجھے جب اس کو میں نے دیکھا نا، مجھے کچھ گڑبڑ لگی یہاں پہ. ٹھیک، گڑبڑ لگی. اچھا جی یہ دیکھا آپ نے، آگے دیکھیے. بہت سرپرائزز ہیں اس کے اندر. یہ دیکھتے میں تو میرا دماغ گھومنے جا رہا ہے جی. مطلب وہ اس طریقے سے وہ دیکھیں نا کتنی ڈیپتھ اور کتنی خوفناک ہے. یہ دیکھیں یہ فریم، یہ دیکھیں اس میں، دیکھیں کتنا خوفناک لگ رہا. یہ آپ نے دیکھ لی جی، میت ڈولی. صحیح. یہ آپ نے دیکھی دیگیں. ابھی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جگہ جگہ تصویریں ہیں، عجیب خوفناک چہرے ہیں، زیادہ تر خواتین کے. صحیح. اور یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بہت زیادہ نشان پڑ رہے ہیں. چمگادڑوں، میں وہیں بول پڑا ہوں کہ چمگادڑوں کا گڑھ ہے یہ جگہ. اور شراز بھائی چمگادڑیں تو یہ ہوتی ہیں نا، یہاں مجھے ایک بار پھر فلائنگ فاکس ٹائپ ملی. بڑی بڑی چمگادڑیں، جیسے لاسٹ ٹائم میں وہی پیرا دے رہی تھی. میں اندر جا رہا تھا اور جو میں کالی سی چیز دیکھی نہیں شروع میں آتے ہوئے، وہ یہ اڑتی ہوئی کوئی چیز، وہ اڑ کے جا رہی تھی یہاں سے. اچھا. اندر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، یہاں سے وہاں اس سائز کی. اور انہوں نے پوری دیوار کو جو نشان کر دیا، یہ ان کا سمجھ لیں کہ
یہ ان کی جو غلاظت کہہ لیں، گندگی کہہ لیں، یہ ان کی حاجت تو یہ جو دیواروں میں لٹک جاتی ہیں یہ؟ دیواروں پہ لٹک جاتی ہیں، اڑتے ہوئے جو ہے نا، اچھا یہ اڑتے ہوئے بھی اچھا کرتی ہیں، اور زیادہ تر دیواروں پہ، مطلب زمین تو بھری ہوتی ہے، صحیح. دیواروں پہ بیٹھتی ہیں، چپکتی. جب اتنی تعداد میں ہو جاتی ہیں یہ، تو ان کو جگہ نہیں ہوتی، دیواروں پہ سامنے لٹک جاتی ہیں. اچھا. اور یہ وہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی ایک عرصے سے انسان آنا جانا، روشنی، ہاں، آواز صحیح. نہ ہو، وہیں چمگاڑڑیں اتنا بسیرا کرتی ہیں. اگر آنا جانا نہیں تو پھر یہ دیگیں اور یہ گہوارہ ہے. آگے میں آپ کو دکھاؤں. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت سرپرائزز دے رہا ہوں، لیکن سرپرائزز مجھے ملے ہیں تو میں دے رہا ہوں. آپ سوچیں ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں، وہاں ہمیں کتنے جھٹکے لگے. صحیح بات ہے. محصول کن ٹائپ کی لوکیشن ہے یہ آپ جی کی؟ جی جی. چہرے دیکھ رہے ہیں؟ ہوتی ہے کیا؟ ہاں یہ دیکھیں بہت اللہ. چہرے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی چہرے بہت ہائٹ پہ تھا شراز بھائی، یہ بہت اوپر، اس کو روکیں. ہاں یہ روکیں. بہت اوپر تھا. اس سے پیچھے بھی کیا، وہ پیچھے والے سے زیادہ خوفناک تھا. میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں نا یہ. ٹھیک، یہ دیکھیں. صحیح. یہ تو کچھ تھے، ہر دیوار بھری ہوئی تھی. چہرے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی چہرے اچھے نہیں کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں نا. روکیں. میں نے وہی تو آپ سے کہا شراز بھائی، ویری لیندی یار، ویری لیندی. تو یہ نارمل بھی اگر کراچی میں کسی کی بھی ہائٹ ہے تو 6.5 ہے. یہ اگر 7 یا 8 انچ کا ہے تو پھر تو کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا. 7 فٹ 8 فٹ. چلیں ایک بات ہے، اتنی پرانی قدیمی، جب یہ تو بہت پہلے استعمال ہوتی تھی، ٹھیک، تو اس کا یہاں کا کیا کام. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. میں آپ کو دیگیں دکھاؤں، ابھی اس کی کوئلے دکھاؤں شراز بھائی، وہ جیسے کلنی بنی ہوتی، وہ دکھاتا ہوں میں. جگہ جگہ بنا ہوئی ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کے پیچھے بھی ہے. ہاں یہ تو بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کہ کل رات میں ایک ہفتہ پہلے مثال کے طور پہ، حالانکہ ایک دو دن پہلے کی بات لگتی تو یہ رہا ہے لیکن میکسیمم ایک ہفتہ. تو یہ کس نے کی ہے پھر شراز بھائی؟ یہ دیکھیں وہاں ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہمارا کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم ایک کھانا کرتے ہیں. ہاں یہ تو میت کا ہوتا ہے، پھر سویم کا ہوتا ہے، ایک انتقال پہ کہ لوگ آتے ہیں ان کے لیے جی کچھ ہم کرتے ہیں. یہ لگ ایسے رہے کہ یہاں ابھی حالیہ دنوں میں کوئی ہوئی ہے، یہ سلسلہ ہوا ہے کہ جی کسی کو لے کے گئے ہیں اور ان کے لیے کھانا بنا گیا. لیکن جب کوئی آیا نہیں یہاں پر، جب کوئی یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ کہتے ہیں ادھر سے سب بھاگ جاتے ہیں، تو پھر کس کا جنازہ آیا ہے؟ وہ کس کی میت ڈولی ہے اتنی بڑی، اتنی قدیم؟ یہ تو ابھی ریسنٹ معاملے ہیں نا. ڈولی کا تو میرے دماغ میں یہ بھی آیا، ہو سکتا ہے ڈم یارڈ ہو، کسی نے رکھتی ہوگا، چلو یہ اب یوز نہیں ہو رہی، لیکن دیکھوں گا تو بالکل نیا ہی ہے. میچ ہے نا. دیگیں بھی تو دیکھی ہیں آپ نے اندر؟ ہاں دیگیں بھی رکھی ہوئی ہیں اندر، دیگیں بھی ہیں. ہاں تو دیگیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اگر وہ جب اتنی، جب جس سے پتہ چلا ہے 7-8 تو ایک سائڈ پہ، جب وہ دیکھ تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کوئی چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا. ہمارے نا گاؤں دیہاتوں میں ایک جگہ کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ جی کسی کی بھی تدفین کرنی ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی جنازہ میت نا، تو ایک جگہ مخصوص ہے کہ جی وہاں لے آتے ہیں. وہیں پہ گھروں میں چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہ سہولیات نہیں ہوتی. میں نے دیکھا جی وہاں پر غسل دیا جاتا ہے، وہیں پہ پھر اس طرح کی ڈولی سے لے کے چلا جایا جاتا ہے. سمجھ آتی ہے بات. لیکن اگر یہ جگہ ایکٹیو ہوتی تو اس کا ایسا حال نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ کی بات یاد آ رہی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں بھی ایک دفعہ گیا ہوں، تو وہ جو جگہ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. جیسے کچھ تو مسجدوں میں کرتی ہیں، بعض اوقات راتوں میں تدفین کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اور اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اگر علاقے نے اس کو وہ مختص کر بھی دیا ہے تو یہاں پہ چوکیدار ہوگا، اس کو صفائی ستھرائی کا ہوگا. اتنی گندی جگہ تھوڑی ہوگی یہ. چمگادڑیں نہیں ہوں گی یہاں پر. ہاں یہاں پر ایسا کچرا گندگی نہیں ہوگی. یہاں پر لوگوں کا آنا جانا روشنی ہوگی. یہاں پہ تو آنا جانا لگا رہے گا.
यहाँ पर तो जो आता है भाग जाता है, तो अगर भाग जाता है तो फिर तो ये क्या हो रहा है? कैसे आए यहाँ पर? फिर देखें कौन बना रहा है? आप देख, आप वो क्या है आप बताओ, आपने क्या महसूस किया? आगे देखें। लेकिन जब इधर कोई आया नहीं घर से देखो किसने बनाई। इतनी देरी होगा देखते मुझे भूख लग गई। हाँ ये चप्पल छोड़ के भागा कोई नहीं, चप्पल भी आ गई। हाँ तो कांटे हैं यार, यहाँ चप्पल छोड़ के कौन भागेगा? ये देखें एंट्री पे जूते, मैंने कहा था ना आपसे। हाँ एक ही है, एक इधर है अंदर कमरे में है, उस तरफ है। यहाँ जगह जगह आपको जूते मिलते हैं, चप्पलें मिलती हैं, और आपसे ये कहा जाता है कि इस जगह जो जाता है वो यहाँ से भाग जाता है, और हम पिछले 1 घंटे से 5 मिनट अंदर खड़े नहीं हो पा रहे। दोबारा बता देता हूँ, किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए ना अगर, वो बड़ी तेजी में भागता है और उसकी चप्पलें उतर जाती हैं। सही, आप देख लीजिएगा। अब आप बोल रहे तो आपको क्या बताएं किधर पीछे लगा। अल्लाह माफ करे, आप देख लीजिएगा किसी के पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए ना, वो ऐसे भागता है उसके अक्सर चप्पलें उतर जाती हैं, या कोई बैल या कोई खुराट जानवर उसके जूते उतर जाते हैं। जान बचाए चप्पल बचाए, जान बचाएगा। वो होता ये है, आप खौफ की उस कैफियत में आ जाते हैं कि आपको अंदाजा नहीं होता कि आपके पाँव कैसे जा रहे हैं। चप्पल आपका पाँव छोड़ देता है, जो ग्रिप होती है ना, जैसे हम चल रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन जब उस खौफ में आप भागते हैं ना, तो आप शायद पंजों के बल भागते हैं और आप कहते हैं बस मैं भागूं, कोई भी चीज मुझे रुकावट ना बने। वो चप्पल भी आपको रुकावट महसूस। हाँ सही कह रहे हो, यही दिमाग में चल रहा है, ऐसे ही होता है। और आप कहते हो बस मुझे कोई रुकावट ना हो, मैं जितना तेज भाग सकूं भागूं। जब आप खौफ की कैफियत में आते हो, यहाँ से शिराज भाई उसने क्या कहा, जो आता है भाग जाता है, और भागता भी ऐसे है कि अपने चप्पलें और जूते छोड़ के भागता है, मतलब बेइंतहा खौफ की हालत में। सही। अच्छा जी, और ये शिराज भाई एक कमरा था इधर का, जो कि इस अंदर दाखिल होते हैं ना, यहाँ और यहाँ 2 और दरवाजे थे, जैसे लगता है ना गुसल खाना। अच्छा हाँ ये जगह ठीक, तो जहाँ दीमक लगी हुई है। सही। और इधर अंदर 1 और 2 जो है ना वो हैं दरवाजे, जैसे गुसल खाना होता है। शिराज भाई हम इसको क्रॉस नहीं कर सके। अच्छा, हम इसमें दाखिल नहीं हो सके, हालांकि मैं आ जाता हूँ ना, जिद में आ जाता हूँ, कुछ भी हो जाए, इस जगह नहीं जा सके हम इसके अंदर। तो ये तो यहाँ पर हमें तख्ता भी मिला। कौन सा तख्ता? नहलाने वाला जी। ओए होए, मैं आपको दिखाता हूँ यार। तो ये तो उसका मतलब यहाँ तो मुर्दे नहलाए जा रहे हैं। अब ये कौन नहला रहा है? मैं आपको अक्ल से बाला चीजें। हम लोग तो बहुत पाक साफ जगह पे मुर्दे नहलाते हैं, इतनी गंदी जगह पे तो कोई लेके भी नहीं आता। मस्जिदों में लेके जाते हैं, साफ सुथरी जगहों पे उसको नहला, उसको पाक साफ करके भेजा जाता है। ज्यादा कैसे हो गई? खेल रही थी हमारे साथ शिराज भाई। बहुत बढ़िया है ये। ज्यादा कैसे हो गई? कोई थी है ना तख्ता, वही है ना जिस पे लिटाया जाता है तो दिया जाता है भी। ये गुसल खाने जैसी जगह ना, लेकिन आप इसका हाल देख रहे हैं। हाल तो इसका टूटा फूटा हो रहा है, लेकिन ये लकड़ी लग रही है कि जैसे कि गीली है या कुछ है। देखेंगे ये इसका कलर ऐसा है, यहाँ से देखें तो अब ये खुश्क है, ये थोड़ी गीली है यहाँ से ना। अब ये क्या चीज़ है, या इसका कलर ऐसा हो गया या फिर ये है दीमक लग चुकी है अंदर। हाँ। हम ये भी जानते हैं दीमक लगना कोई 1-2 महीने 6 महीने में नहीं लगती, सालों में लगती है। और इतनी ऊपर तक चली जाना। तो अमूमन जब अगर ट्रांसपासिंग होती है लोग दीमक झाड़ देते हैं, तो ये हाथ से झड़ जाती है ना। तो इसको हम चल किस पे रहे हैं, ये देखिए हाल देखें इस जगह का। यानी आपके कहने के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंजर रूम ये था। मैं अंदर नहीं देख सका, कनेक्टिंग थी, कोई चीज़ कनेक्ट था। ये जो 2 कमरे हैं ना अंदर, इधर नहीं देख सका।
ایک چیز ابھی ہم اس کو چاہیں گے کہ آپ پروگرام میں دیکھیں. نہیں ہوا جیسے ایسا نہیں ہوا پہلے، ویسے بھی نہیں ہوا پہلے. اس پروگرام کے بعد تو ہم نے وہاں لوگوں کو کہا کہ شاید ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے، صحیح، یہ کوئی ہال نہیں ہے، یہ کوئی لائبریری نہیں ہے، یہ کوئی حکومتی بلڈنگ نہیں ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ ہوتا تھا. اور اگر یہاں دیگیں بنی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے اور 20-25 سال سے کوئی آیا نہیں، ایسی آوازیں، ایسا ماحول تو ابھی ہم سنایا نہیں آپ کو جو ماحول تھا. تو اگر اتنا سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر اور اگر وہاں دیگیں بنتی ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ انسانوں کی نہیں بنتی ہے. صحیح. شاید میں ہم نے سنا ہے نا جنات کی شادیاں ہوتی ہیں. شادی یہ بالکل ایگزیکٹ آپ صحیح پہنچے ہیں. میرے منہ میں یہی بات تھی کہ آپ بہت سی جگہ ہیں جو ڈھول بج ایک گھر جس میں ہم گئے تھے جہاں پر وہ یہی سن کے گئے تھے کہ جی ادھر سے ایسی آواز آتی جیسے بارات ہو، ولیمہ ہو، شور شرابہ شادیوں میں، اور بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، مردوں کی اس گھر کے اندر سے آتی ہیں. وہ جو ٹیکسی والے بھی نہیں جاتے تھے اس گھر میں، وہاں سے آوازیں آتی تھی. تو جب یار یہ آوازیں آتی ہیں اور جب ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، جب ان کے انتقال بھی ہوتے ہیں، ہماری طرح یہ بھی وفات پاتے ہیں، مرتے ہیں، صحیح، تو ہر چیز ہی ہماری جیسی ہوتی ہے نا. کھانا بھی کھاتے ہیں. لاسٹ ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا ان کے مذہب بھی ہوتے ہیں، مذہب بھی ہوتے ہیں. تو اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر ان کے کیا کہتے ہیں آخری رسومات بھی ادا کی جاتی ہوتی ہوں گی. ہر کسی کا الگ الگ ہے نا. تو اب مجھے یہ لگا کہ یہاں پر دیکھیں جو انسان پہلے گئے، ہم نے تو یہ ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھا دی. صحیح. ان کے پاس شاید یہ ریسورس نہیں تھی، انہوں نے ہمیں تصویریں بنا دی. صحیح. شاید میں تصویریں ایسی وہیں بنائی جاتی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں پر اس طرح کی کچھ مخلوقات کو دیکھا گیا. صحیح. مجھے اسکول یاد آ گیا، اس میں بھی اسکول بنی ہوئی تھی کالج میں. وہ جو کیا نام تھا اس کا، شغلہ نام بھی رکھا ہوا تھا. ہاں کچھ بڑا مشکل نام تھا. ہم نے کوشش کی تھی. وہ کالج ہے. اب آپ نے ذکر کیا تو لوگ کہتے ہیں آپ دکھا بھی دیا کریں تو دکھا دیجیے گا. یہ پھر ہوگا، پھر اس ویڈیو کا کام بہت پڑ جاتا ہے. تو یہ کیا ایسے یاد ہے لوگوں کو، وہ یاد ہے. ٹھیک ہے. اب جی یہ جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن محسوس یہی ہوا، کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آئی. صحیح. ان دیگوں کی، ان تازے کوئلوں کے جلے ہونے کی وہاں پر. تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے معاملات ہیں ان کے بھی ہیں. ڈاکٹر عالم کے پاس ہمارا آنا جانا تھا نا بھید کے دنوں میں. جی وہ جی تھے. جی انہوں نے بتایا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا. وہ لے گئے تھے ان کو باقاعدہ. انہوں نے دیکھا ہے، کھانے کھائے ہیں ان کے، ان کی جگہ دیکھ کر آئے ہیں باقاعدہ. بت سناؤں گا کسی دن انشاءاللہ. تو کب سنائیں گے؟ پھر پبلک کیا کہتے ہیں، انتظار کرتی رہے گی. یہ تو آپ چھیڑ دیتے ہو، پھر میرے بھی ہتھے نہیں چڑھتے ہوئے. ان کے کھانے، ان کا ذائقہ، ان کا انداز، ان کے گھر، ان کی خواتین، یہ سب وہ دیکھ کر آئے تھے اور مجھے بتایا انہوں نے. اچھا. میں ان سے اجازت لے لوں پہلے، چلیں پھر انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے. یہ جی جو سمجھ آیا آپ کو بتایا. ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک اسکول ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہم تو جا رہے تھے ایک مجھے تو یہ کسی پرانی انتہائی خطرناک خوفناک جنگل میں بنا ہوا گھر لگ رہا ہے. جی. اب ہوا یہ کہ ہم اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں. مجھے عادت سی ہو گئی ہے. ہمارے پاس تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، اسٹوری آتی ہے، واقعات آتے ہیں ایک فارم ہاؤس کی. ٹھیک ہے. اب میں نکل رہا ہوتا ہوں وہاں جانے کے لیے، رستہ وسطہ گوگل میپ، یہ وہ ساری ٹیم ویم رپورٹر وغیرہ علاقے کے، شہر کے، سب. آدھے رستے میں پہنچے نہیں ہوتے تو قدرتی طور پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جی ادھر ذرا مسائل ہیں، ایک اور آپ کو جگہ پہ کال ہے، وہاں آپ چلے جائیں. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، پلان ہوتی ہیں چیزیں، یہ وہ کیا سوچ کے جاتا ہے انسان، یہ وہ. میں پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں ہاں مجھے پتہ ہے کہیں اور بلایا جا رہا ہوگا ہمیں، چلو بس چلو. تو میں ایسے ہی رات میں پہنچا ہوں یہاں پر، یہ سن کے کہ ایک اسکول ہے. صحیح. یقین کریں شہزاد بھی، مجھ سے کہا گیا ایک اسکول ہے. میں نے اتنا پوچھا کہ ایکٹیو ہے، کہتے نہیں ایکٹیو بھی نہیں ہے، ایک عرصے سے بند ہے اور یہ وہ. میں نے کہا اچھا. لیکن یہ تو سجاد بھائی انتہائی ایکٹیو ہے کسی اور طرح سے. شہزاد بھائی مطلب میرا ان سے مراد ایکٹیو کا
इंसानों के बच्चों से था, जिन्नातों से नहीं था कि होने का सवाल जो था। बहरहाल तो जी कुछ और भी ऐसा है जो हुआ रिकॉर्ड, लेकिन शिराज भाई के बकौल मेरी मजबूरी है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता दिखा सकता, वो इंशाल्लाह आप प्रोग्राम में देखें। और जैसे हमने कुछ चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं ना, एक्सप्लोर हो रही हैं, हम फार्म हाउस पे गए, हमें वजह पता चली कि यार डार्ट बोर्ड की वजह से शायद यहाँ मसाइल हो। हमें कहा गया स्कूल, ये अगर स्कूल नहीं, अगर जो भी जगह है, लेकिन ये इंसानों के ज़रिए इस्तेमाल नहीं है और ये स्कूल नहीं है। इसी तरह हमें ये पता चल गया कि शायद ये कोई किसी और मखलूक का जो है ना यहाँ पर आखिरी रसूमात अदा होती हों, जो उसकी हालत बता रही है, जो हमारे तजुर्बा बता रहा है। कल मैं ऐसे ही गया था कहीं और जाने के लिए। अच्छा। मुझे बुला लिया गया कहीं और। शिराज भाई, चीकू का दरख्त, अच्छा, इस हाइट का होगा, 7 फुट 8 फुट का होगा, 9 फुट 10 फुट का मैक्सिमम। बड़े चीकू के दरख्त जो होते हैं इतने लंबे नहीं होते। वहां पर बहुत सारे चीकू का फार्म है, पूरा फ्रूट फार्म। वहां उनके 10-15 वर्कर्स जो होते हैं काम करते हैं। काम करते करते उनको मगरिब से इशा हो जाती है, जनरेटर जला लिए, लाइटिंग कर ली, करते रहते हैं। वो चढ़ते हैं उस पे चीकू तोड़ने के लिए। सब देख रहे हैं, ये वाला तोड़, ये वाला इधर है, पीछे आगे, वो बताते हैं ना। सब देख रहे हैं कि वो भाई जो हैं वो जैसे कोई 100 की स्पीड पे नहीं नीचे आते। अच्छा। ये खड़े हुए और वो यूं आते हैं नीचे जैसे कोई इतने प्रेशर से पीछे उनको धक्का दिया गया हो। अच्छा, आप गिरते हैं, आपके हाथ पे लगे, पाँव पे लगे, पीठ पे लगे, कमर पे लगे। शिराज भाई, उनके मुंह पे यहाँ पे पूरा निशान है। अच्छा, पूरा निशान। तो इतनी बुरी तरीके से गिरे वो, मुंह के हाथ से नहीं रोक सके अपने आप को। वो इतनी तेजी में गिरे, क्योंकि आप तभी रोक पाते ना जब आप नेचुरली गिरे हो। हाँ, खुद से गिरे हो। हाँ, मसलन इंसान फौरन अपने आप को रिकवर करता है ना जी, बॉडी बचाती है अपने आप को। ये तो आपने एक सवाल उठाया ना, कई सवाल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का जवाब भी है। अच्छा। और रिकॉर्डिंग में भी है। सही। पूरी रात गुजर जाएगी शिराज भाई। नहीं तक काफी है, मेरा काम बहुत पड़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आपको जी बताएंगे। अभी आप इसी टॉपिक पे ना फिर इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा आपको बताएं, ये हो रहे हैं जी, ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, खुद ब खुद ही हो रहा है। आपकी चाह, दुआ, इंतज़ार, सब्र, ये सब। मैं कहीं और जा रहा होता हूँ, मुझे आदत हो गई है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ कि जी हमारे लिए एक इंतज़ाम, एक बंदोबस्त है। ये हो रहा है, हमारे साथ दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र, करम था, है, रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल इजाज़त, देखिएगा, बताइएगा, होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।